الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا مٹا ڈالا بتوں کو توڑ کر اوہام مرسل نے مٹا ڈالا بتوں کو توڑ کر اوہام مرسل نے دیا بندوں کو پھر اللہ کا پیغام مرسل نے کیا شیطان کو رسوا عدوِ جانو دی کہہ کر کیا شیطان کو رسوا عدوِ جانو دی کہہ کر کیا سینوں کو روشن لا احب الآفلی کہہ کر مگر نمرود کو بھائی نے یہ باتیں بھلائی کی مگر نمرود کو بھائی نے یہ باتیں بھلائی کی مسند چھوڑنی پڑتی تھی کافر کو خدائی کی ہوا یہ بندہ شیطان خلیل اللہ کا دشمن ہوا یہ بندہ شیطان خلیل اللہ کا دشمن چراغ حق بجھانے کو کیا آتش کدہ روشن خلیل اللہ کو اس نے بھڑکتی آگ میں ڈالا خلیل اللہ کو اس نے بھڑکتی آگ میں ڈالا مگر اللہ نے نمرود کا منہ کر دیا کالا اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا اللہ رب العالمین کا فضل و احسان اسی کا انعام و اکرام مسلسل صحت و عافیت کی دولت عظمیٰ سے مستفید ہوتے ہوئے اے رب اگر تیری طرف سے آئے ہیں تیری ہی عبادت میں لگے ہیں اور تیری ہی طرف جائے درود و سلام ہوں رب دو جہاں کے بھیجے ہوئے سبھی پیغمبروں نبی و رسولوں کے اوپر خاص طور پر آخری نبی محمد ابن عبداللہ کے اوپر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا یہ خطبہ جمعہ سیرت ابراہیم علیہ السلام کے درخشاں پہلو کے حوالے سے ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ الہ سچ اور حق بات کہنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ مومنوں کے بیچ یعنی ہم مسلمانوں کے بیچ اگرچہ اس کا طویل تعارف کرانے کی ضرورت نہیں، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو روشن پہلو ہیں اور وہ ہم سے مخفی ہیں، ہم سے پوشیدہ ہیں، ان کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے، ان چند پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی یا ان پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔
ابراہیم علیہ السلام یہ سبھی جانتے ہیں پیدا کہاں ہوئے۔ علی اختلاف الروایات ابراہیم علیہ السلام نے جنم لیا بابل کی سرزمین کی قبیل ار کے علاقے میں یا منطقہ اور کے علاقے میں۔ ابراہیم علیہ السلام تولد ہوئے ملک شام میں۔ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے نینوا میں۔ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ترکیہ کے کسی شہر میں۔ ان تمام اختلافات سے ہٹ کر اکثر و بیشتر علماء مفسرین اور شارحین حدیث نے جو قول راجح قرار دیا ہے، جس کو صحیح قرار دیا ہے، وہ قول ہے ابراہیم علیہ السلام بابل کے علاقے کے ایک خطہ ار کے اندر ہی پیدا ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قرآن کی تعلیمات کو دیکھا جائے اور خود توریت کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو دونوں کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اسی چیز کا پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو قوم بت پرستی کے اندر سب سے زیادہ منہمک تھی، بت پرستی ہی جن کی عبادت، جن کا اوڑھنا بچھونا تھا، وہ قوم بابل کی سرزمین، عراق کی سرزمین، ملک شام کی سرزمین، فلسطین کی سرزمین، اور اب آپ کہہ لیجئے ترکیہ کی سرزمین، آگے آپ کہہ لیجئے اردو کی سرزمین، اور اس سے بھی آگے کہہ لیجئے مصر کی سرزمین۔ یہ جو 6 یا 7 ممالک اس وقت ہیں، ان ممالک میں خود اور ان ممالک کے آس پاس کے جو علاقے موجود تھے یا آباد تھے، ان میں بت پرستی انتہائی چرم سیما پر تھی، اور قرآن نے اسی بات کو بتلایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو پیدا ہوئے تو ایک بت پرست قوم میں پیدا ہوا، ایک بت پرست گھر میں پیدا ہوا، ایک بت پرست باپ کے یہاں پیدا ہوئے، جو باپ صرف بتوں کی پوجا نہ کرے بلکہ بت اپنے ہاتھوں سے تراشے، ان کو بازار بازار لے جا کر کے بیچے، اور اسی بت سازی کی وجہ سے، بت گری کی وجہ سے، بت فروشی کی وجہ سے وہاں کے جو لوگ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا، قرآن جن کا نام آزر بیان کرتا ہے، اگرچہ توریت ان کا نام تاریخ یا تاریخ بیان کرتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ابا کو ان کے علاقے میں اگر کسی وجہ سے مقام و مرتبہ حاصل تھا تو صرف اسی بنیاد پر حاصل تھا کہ وہ بت پرست تھے، بت گر تھے، بت ساز تھے، بت فروش تھے۔ ظاہر سی بات ہے ابراہیم علیہ السلام اگر ایسے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں تو یہ طے ہو جاتا ہے کہ اس وقت جتنے علاقے ایسے تھے جہاں پر بتوں کی پوجا ہو رہی تھی تو وہ سارے علاقے عراق اور مصر و شام، اردن، فلسطین اور ان کے خطوں میں پائے جانے والے سبھی طرح کے ایریاز اور علاقے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے، ایک ہے ابراہیم اور دوسرا ہے ابراہیم۔ ابراہیم یہ متداول لفظ ہے، قرآن کریم کی اکثر بیشتر صورتوں میں، آیتوں میں لفظ ابراہیم کا استعمال اللہ نے کیا۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت میں اللہ نے ابراہیم بھی کہا، یعنی بغیر یا۔ مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ یہ ابراہیم بھی ہو سکتا ہے، ابراہیم بھی ہو سکتا ہے، ابراہم بھی ہو سکتا ہے، ابراہم بھی ہو سکتا ہے۔ معنی کیا ہوتا ہے؟ تاریخ سازوں نے لکھا، تاریخ نویسوں نے لکھا، تاریخ سازوں، تاریخ بنانے والوں نے لکھا، تاریخ نویسوں، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ ابن رحیم اس کا مطلب ہوتا ہے مہربان باپ، اور دوسرا معنی ابراہیم کا علماء نے یہ بیان کیا کہ کثیر امت کا باپ، اور دونوں معنی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صادق آتے ہیں۔ چونکہ تذکرہ ہو رہا ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام کے درخشاں پہلوؤں کا، اس لیے بنیادی طور پر یہ جان لینا ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا، جو آپ کے سامنے آ چکا ہے، آزر یا تاریخ بن ناحور یا ناخور۔ ابراہیم علیہ السلام کی اماں کا نام بعض مفسرین نے امینہ ذکر کیا ہے اور بعض مفسرین نے ان کا نام بونا ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیویوں کا نام اکثر و بیشتر جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں صرف 2 ہی ہیں، کون؟ سارہ اور ہاجرہ۔ لیکن سارہ اور ہاجرہ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک تیسری بیوی سے ابراہیم علیہ السلام نے شادی کی تھی، جن کا نام ہے قنطورہ، اور انہی قنطورہ سے ابراہیم علیہ السلام کی 6 اولاد پیدا ہوئی۔ گویا ابراہیم علیہ السلام کی بیویوں کی صحیح روایت کے مطابق کل تعداد 3 ہے، اگرچہ کچھ علماء 4 بھی بتلاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بھائیوں کا نام یا آزر کے بیٹوں کا نام، 3 بیٹے تھے ان کے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو لے کر کے 2 اور بھائی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بیچ کے بھائی تھے، اور اس سے پہلے ہاران ہے، اور ہاران ہی ابا ہے حضرت لوط علیہ السلام کے، اور اس کے بعد ایک نام ابراہیم کے بھائی اور آزر کے بیٹے کا ناحور بتایا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی
جو سارہ علیہ السلام ہے یہ ناحور کی بیٹی تھی، واللہ اعلم بالصواب۔ ابراہیم علیہ السلام کا سلسلے نسب کے حوالے سے یہ مختصر سا تعارف ہوا۔ آگے بڑھنے سے پہلے چونکہ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مکمل ساری تفصیلات آپ کو انہی چند منٹوں میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یا ان کے حوالے سے رکھ دی جائیں، اس لیے جو جاذب نظر پہلو ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی جو روشن پہلو ہیں، یا ابراہیم علیہ السلام کی جو واضح صفات ہیں جن صفات کو اپنانے کی ضرورت ہمیں آج بھی ہے، انہی کو انشاءاللہ العزیز اس خطبہ جمعہ میں رکھنے کی یا بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام اسوہ ہیں، جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، گائیڈ ہے، رہنما ہے، ایسے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسوہ حسنہ قرار دیا۔ دونوں میں مماثلت اس بات کو لے کر کے ہے، کائنات کا امام آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آئیڈیل ہے ہم مسلمانوں کی زندگی کے لیے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی آئیڈیل ہے مسلمانوں کی زندگی کے لیے۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، آپ کی زندگی کا ایک ایک پل نمونہ ہے، آپ کا رہنا سہنا جینا جاگنا مرنا اور مرنے سے پہلے زندگی کے تمام نشیب و فراز میں زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، جو ڈھب ہیں، جو اطوار ہیں، ان تمام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمانوں کے لیے نمونہ ہیں۔ یعنی اگر ہمیں کوئی نیکی کرنی ہے، کوئی عبادت انجام دینی ہے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھ کر کے ہی انجام دینا چاہیے، ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، لوگوں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے تمہارے لیے، ایسے ہی ابراہیم اور ابراہیم کے ماننے والوں کی زندگیاں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ نے باقاعدہ طور پر مومنوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ لوگوں ملت حنیفی کی، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی، ابراہیم علیہ السلام کے مسلک اور ان کے طور طریقوں کی پیروی کرو۔ یہی نہیں، اللہ نے حبیب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دے دیا، اے نبی آپ ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کیجئے، واتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اگر اس بات کا، تو ہمیں بھی اسی بات کا حکم ہے کہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی نمونہ ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ اور جدا نہیں کیا جا سکتا۔ شریعت کے مسئلے میں یکسانیت نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اس زمانے میں نہیں چلے گی، لیکن جس طرح مسلمان ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے، ابراہیم علیہ السلام سے بعد کے تمام نبیوں کے اوپر ایمان رکھتا ہے، ایسے ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہے۔ ایمان رکھتا نہیں ہے، ایمان رکھنا پڑے گا۔ قرآن نے باقاعدہ طور پر اس کا بھی حکم دے دیا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اے لوگو، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا کی زندگی میں منتخب فرما لیا ہے اور آخرت کے مراحل میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اس لیے جو بھی شخص امت محمدیہ کا جو بھی فرد مذہب ابراہیمی کے ماننے سے انکار کرے گا، ملت ابراہیمی پہ چلنے سے اعراض کرے گا، یہ وہی شخص ہوگا جو عقلی طور پر مارا گیا ہو، جس کے عقل سمجھ کے اندر کمی پائی جاتی ہو، ورنہ عقل سلیم رکھنے والا ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ابراہیم کے مذہب سے اعراض نہ کرے گا، ابراہیم کے طور طریقوں کے اوپر چلنے سے انکار نہ کرے گا۔ تو یہ باقاعدہ حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، ابراہیم بھی اسوہ حسنہ ہے۔ حکم اس بات کا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہمیں انحراف اور اعراض نہیں کرنا چاہیے۔ اب سیدھے سے لفظوں میں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت ہے کیا؟ آپ کا مذہب ہے کیا؟ آپ جواب دے سکتے ہیں جس مذہب پہ ہم چلتے ہیں وہی تو ہمارے نبی کا مذہب ہے۔ اگر یہی مذہب ہمارے نبی کا ہے تو یہی مذہب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے، یہی مذہب اللہ کے بھیجے گئے تمام پیغمبران کا بھی ہے۔
اس لیے کہ پیغمبروں کے بیچ اگر کسی مسئلے میں اختلاف نہیں پایا جاتا ہے تو وہ مسئلہ صرف اور صرف اللہ کی توحید کا ہے۔ اللہ کی توحید کی دعوت آدم علیہ السلام نے دی، اللہ کی توحید کی دعوت نوح علیہ السلام نے دی، اللہ کی توحید کی دعوت موسیٰ نے دی، عیسیٰ نے دی، یوسف نے دی، یونس نے دی، ابراہیم نے دی، اسماعیل نے دی، لوط نے دی، اور اخیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس لیے اختلاف اس بات میں نہیں ہے۔ ہمارے لیے ملت ابراہیمی میں یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف میں سب سے بہترین اور واضح وصف جو نکھر کر کے سامنے آتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے، ابراہیم علیہ السلام توحید پرچارک تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام بت پرست گھر کے اندر تولد لیتے ہیں، چاروں طرف اللہ رب العالمین کی توحید کو ماننے سے لوگ انکار کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سمجھ دی تھی، اپنی سمجھ کو استعمال کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ مل جائے کہاں پہ اور میں اسی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام نے رات کی تاریکی میں سب سے پہلے رات کے اندھیرے میں نکلنے والے ستاروں کی شکل میں تلاش کیا۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب چاند نکلتا ہے اور چاند سے پہلے یہ تارے نکلتے ہیں، تاروں کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، کائنات میں ایک حیولہ سا عجوبہ سا ان کی نگاہ میں نظر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام بول پڑے جس اللہ کو میں تلاش کر رہا ہوں میرا اللہ یہی تارا ہے، یہی تارے ہیں، لیکن تارے ڈوب جاتے ہیں جب چاند نکلتا ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ چاند کو دیکھا، ستارے نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بے ساختہ بول پڑے یہ چاند میرا رب ہے اس لیے کہ تارے سے یہ بڑا ہے، لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا سورج کے نکلنے کے بعد یا صبح کے اجالوں کے نمودار ہونے کے بعد چاند بھی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ ابراہیم کہہ پڑے یہ چاند میرا پروردگار نہیں ہو سکتا۔ اے لوگوں، اگر اللہ نے مجھے سیدھے رستے کی رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر۔ جب سورج کو دیکھا کہا یہ سورج میرا پروردگار ہو سکتا ہے، اس لیے کہ تارے سے بڑا ہے یہ، اس لیے کہ چاند سے بڑا ہے یہ۔ لیکن اگلی رات جب آتی ہے شام کو وہ سورج بھی ڈوب جاتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کہتے یہ تارا میرا پروردگار نہیں ہو سکتا، یہ چاند میرا پروردگار نہیں ہو سکتا، یہ سورج میرا پروردگار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں نظروں کے سامنے آتی ہے ضرور لیکن غائب ہو جاتی ہے۔ جو غائب ہو جائے اسے اپنے وجود کا خطرہ ہے، جو اپنا وجود خود برقرار نہ رہ سکے وہ کائنات کا خالق و مالک کبھی قطعی طور پر نہیں ہو سکتا ہے۔ میرا پروردگار تو وہ ہو سکتا ہے جو ان ڈوبنے والوں کو جنم دیتا ہے، میرا پروردگار تو وہی ہو سکتا ہے جس کی ذات ہمیشہ سے ہو اور ہے اور قیامت تک رہے۔ اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہہ دیا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ کہا اے رب، اے میری قوم کے لوگوں، رب کے حوالے سے میرا عقیدہ میرے سامنے ظاہر ہو کر کے جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورج اور چاند اور تارے میرا پروردگار نہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم چاند و سورج ستاروں کو اور اپنے اپنے قبیلوں کے الگ الگ بتوں کو تم نے خدا مان کے رکھا ہوا ہے، یہ میرا خدا نہیں۔ اے لوگوں، میں اپنی تمام تر توجہ اس اللہ رب العالمین کی طرف لگاتا ہوں جس اللہ رب العالمین نے ہی آسمانوں کو پیدا کیا، جس اللہ نے زمین کو پیدا کیا، جس اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا، جس اللہ نے چاند کو پیدا کیا، جس اللہ نے سورج کو پیدا کیا، اور جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا۔
کائنات کی سبھی چیزوں کو پیدا کیا، خالق وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے، اور جو غائب ہو جائے، چند لمحوں میں ان کا وجود ہی ختم ہو جائے، وہ پروردگار نہیں ہو سکتے۔ تو پہلی صفت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے درخشاں پہلوؤں کے حوالے سے توحید ہے، اور یہ ایسی صفت ہے کہ اسی پہ چلنے کا حکم ہمیں بھی دیا گیا، صرف چلنے کا نہیں بلکہ اسی توحید کو کائنات کے چپے چپے گوشے گوشے میں عام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ توحید کے بغیر ہم کامیاب نہیں، توحید کے بغیر ہماری ساری نیکیاں ضائع اور اکارت، توحید کے بغیر آخرت میں ہماری کامیابی نہیں، توحید کے بغیر نہ ہم مسلمان کامیاب ہیں اور نہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے جن کے پاس تک ابھی ہم صحیح طور پر توحید کی دعوت لے کر کے پہنچے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں ضرورت اس بات کی تھی اور ہے، برادران وطن کے سامنے توحید کے تعلق سے جو واضح نظریہ اسلام میں پایا جاتا تھا، پایا جاتا ہے، اس واضح نظریوں کو ان کے سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ ہمارے اور ان کے درمیان اگر کسی چیز کو لے کر کے دشمنی اور نفرت کی کھائی کھودی جا چکی ہے تو اس کھائی کو پاٹا جا سکے، اسے ختم کیا جا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور سیرت طیبہ کے درخشاں پہلوؤں کے حوالے سے ایک ہے توحید۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یا ابراہیم علیہ السلام کے واضح اوصاف میں سے ہجرت، اگر دشواری ہے اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی، اللہ نے اجازت دی ہجرت کر جاؤ۔ ابراہیم کی زندگی میں بھی یہ مثال ملتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے درخشاں پہلوؤں کے حوالے سے ایک واضح اور روشن پہلو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی توحید کی دعوت جب اپنے ابا کے پاس لے کر کے گئے، ابا کے پاس کیوں لے کر گئے؟ اس لیے کہ جو شخص کسی کو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے، اس کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کے اندر سدھار کر سکے، اپنے آپ کے اندر اصلاح پیدا کرے۔ اگر اپنے آپ کی اصلاح کی طرف نہیں جھانکتا ہے، صرف دوسروں کو اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی دعوت کے اندر اللہ کی قسم کبھی بھی اس کی دعوت سے سماج اور معاشرے میں کوئی انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہی ہے اسوہ حسنہ، جس طرح ابراہیم اسوہ حسنہ ہے، جس طرح ہمارے نبی اسوہ حسنہ ہے، اسی طرح سے ایک داعی کو، ایک خیر کی بات بتلانے والے کو، ایک واعظ کو، ایک خطیب کو، ایک مبلغ کو، ایک ہر اسلام کی سچی اور اچھی بات دوسروں تک پہنچانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ میں ایک نمونہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں الہ اہل سنت سے زیادہ حق بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے جو اصول و ہدایات اللہ رب العالمین کے فرمودات کی روشنی میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں موجود ہے، ان تمام صحیح ارشادات و ہدایات کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رکھ اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ فرمانا آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔